بابا صاحب کہتے تھے کسی بے بس کی آنکھ سے ٹپکنے والا آنسو کتنی ہی عبادت کیوں نہ کی ہو سب کو لے ڈوبتا ہے۔ لفظوں کو احتیاط کے ساتھ استعمال کیا کریں، آپ کو نہیں پتا کہ وہ کس کے ذہن میں کب تک اور کتنی بار گردش کریں گے۔ جو کچھ نہیں کر سکتے حسد کرتے ہیں۔ اس شہر کے انداز عجب دیکھے ہیں یارو، گونگوں سے کہا جاتا ہے بہروں کو پکارو۔ وہاں گھر میں کون ہے منتظر کہ ہو فکر دیر سویر کی، بڑی مختصر سی یہ رات ہے اسی چاندنی میں گزار دو۔ زندگی خوبصورت لوگوں سے خوبصورت نہیں ہوتی، زندگی مخلص لوگوں سے خوبصورت ہوتی ہے۔ جو آپ کی برائی کرتا ہے کرنے دیں، کیونکہ برائی وہی کرتا ہے جو آپ کی برابری نہیں کر سکتے۔ اللہ وہ بھی جانتا ہے جو تم کسی سے کہہ بھی نہیں سکتے۔ زندگی میں ہم جو چاہتے ہیں وہ آسانی سے نہیں ملتا، لیکن زندگی کا سچ بھی وہ اسی کو میسر ہوتا ہے جو اسے پانا چاہتا ہے۔ وہ اللہ ہی تو ہے جو دل کی خاموشی کو بھی سمجھ لیتا ہے۔ کسی نے پوچھا تم انہیں یاد کرتے ہی کیوں ہو جو تمہیں یاد نہیں کرتے ہیں؟ تڑپ کر دل بولا رشتے نبھانے والے مقابلہ نہیں کرتے۔ خاموش ہو جایا کرے اور سہ جایا کرے، جھک جایا کرے، مان لیا کرے یہ عاجزی ہے جو اللہ کو بہت محبوب ہے۔ بندہ جب با اختیار ہوتے ہوئے خاموش ہو جاتا ہے تو اللہ کی نظر میں معتبر ہو جاتا ہے۔ لوگوں کو اتنی اہمیت دو جتنی وہ تمہیں دیتے ہیں، کم دو گے تو مغرور کہلاؤ گے، زیادہ دو گے تو گر جاؤ گے۔ جو لوگ صبر رکھتے ہیں یا تو وہ جیت جاتے ہیں یا پھر سیکھ جاتے ہیں۔ کسی نے پھول سے پوچھا کہ جب تمہیں توڑا گیا تو تمہیں درد نہیں ہوا؟ پھول نے جواب دیا کہ توڑنے والا اتنا خوش تھا کہ میں اپنا درد بھول گیا۔ جو لوگ دوسروں کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں ان کی خوشیوں میں کبھی کمی نہیں آتی۔ بچپن کے کھیل ختم ہوتے ہیں تو نصیب کا کھیل شروع ہو جاتا ہے۔ مجھے کون سے کر تو قریب تر، مجھے اپنے در کی گدائی دے، مجھے اس جہاں سے غرض نہیں، مجھے اس جہاں کی رسائی دے۔ نماز مٹی کے انسان کو سونا بنا دیتی ہے۔ اے گردش ایام ہمیں رنج بہت ہے، کچھ خواب تھے ایسے جو بکھرنے کے نہیں تھے، عادت اکیلے پن کی جو پہلے عذاب تھی اب لطف بن گئی ہے اذیت نہیں رہی۔ طبیب کے ہزاروں نسخوں کے بعد وہ آئے مسکرائے اور شفا ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لا حاصل کو اگر پانا چاہتے ہو تو تہجد پڑھا کرو، کیونکہ جو نصیب میں نہ ہو اسے تہجد کی دعائیں مقدر میں لے آتی ہیں۔ اللہ جانتا ہے کون اس کے قریب ہے۔ ایک طوائف حافظ قرآن نکلی۔ اس شخص پر کبھی بھی اعتبار نہ کرو جو شخص آپ کو اپنی پریشانیاں تو سناتا ہے لیکن اپنی خوشیاں تم سے چھپاتا ہے۔ رابطے بھلے نہ ہوں، چاہتے تو رہتی ہیں، درد کے توسط سے نسبتیں تو رہتی ہیں، چھوڑ جانے والوں کو روک تو نہیں سکتے مدتوں مگر ان کی عادتیں تو رہتی ہیں۔ وقت کی ایک عادت بہت اچھی ہے، جیسا بھی ہو گزر ہی جاتا ہے۔ عبادت کا بہترین وقت جوانی ہے۔ آپ اپنی صفت پر راضی رہیں۔ چڑیا کبوتر نہیں بن سکتی، کبوتر کوا نہیں بن سکتا، سب کا اپنا اپنا نصیب ہے، تو تم جو ہو تم وہی بنے رہو گے۔ ہم اپنی اولاد کو بہت کچھ سمجھانا چاہتے ہیں لیکن وہ نہیں سمجھتی، ہماری اولاد بھی ہمیں بہت کچھ سمجھانا چاہتی ہے لیکن ہم نہیں سمجھتے۔ درویش سے پوچھا گیا کہ عشق کی انتہا کیا ہے؟ خواب بیدہ آنکھوں میں چمک ابھری اور مسکرا کر بولا محبوب کے محبوب کو بھی چاہا جائے۔ دکھ تب ہوتا ہے جب ہماری نیت صاف ہو اور اگلا ہم کو غلط سمجھے۔ انسان کا بہت بڑا دشمن اس کا غصہ ہے، پالی کسی اور نے اور ہو کسی اور کی جانی ہے۔ تم کرتی کیا ہو سارا دن؟ یہ الفاظ بولنے والوں کبھی سوچا ہے کہ عورت سارا دن کرتی کیا کیا ہے؟ تم نے دیکھا ہے کبھی ایک نظر شام کے بعد کتنے چپ چاپ سے لگتے ہیں شجر شام کے بعد، اتنے چپ چاپ کے رستے بھی رہیں گے لا علم، چھوڑ جائیں گے کسی روز نگر شام کے بعد۔ مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے، رکھا جب میرے نبی نے دنیا میں قدم پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اے عزت دینے والے رب ہمیں ان لوگوں کے شر سے محفوظ فرما جو ہماری اچھائیاں تو چھپا لیتے ہیں لیکن ہماری برائیاں پھیلا دیتے ہیں۔ جس نے تمہاری ایک بات بھی سنے بغیر تمہیں غلط مان لیا وہ تمہارے لاکھ دلائل پر بھی تمہیں صحیح نہیں تسلیم کرے گا۔
لوگوں کو خوش کرنا ناممکن ہے۔ رشتوں کا ایک روپ مطلب پرستی بھی ہے۔ کٹ پتلی کی طرح جی حضوری کرتے رہو تو سب ٹھیک، ورنہ رشتہ کچے دھاگے کی طرح ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر زندگی کبھی روشنیوں کا تحفہ دے تو انہیں مت بھولنا جنہوں نے کبھی آپ کے اندھیرے بانٹے تھے۔ کچھ خواب تھے جو خواب رہے، کچھ خواہشیں جو حسرتیں بنیں، اور کچھ ڈر تھے جو سچ ہوئے۔ ممکن ہی نہیں کہ شب علم کی سحر نہ ہو۔ وہ کہتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ کبھی کبھار ساتھ بیٹھے لوگوں سے زیادہ ہزاروں میل دور بیٹھے لوگ آپ کی مسکراہٹ کی وجہ بن جاتے ہیں۔ یقین رکھو اس کے ایک حکم پر بدل جائیں گے یہ جو تکلیف کے دن ہیں۔ اپنے کچھ لمحوں کے عروج پر غرور نہ کرنا، کیونکہ وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ حد سے زیادہ نرم دلی بھی بہت بھاری پڑتی ہے۔ محبت کے دعوے دار جب عزت نہ دے سکے تو محبت قابل اعتبار نہیں ہوتی۔ جتنی ذہانت کسی کی بات کا جواب دینے کے لیے ضروری ہے، اس سے کہیں زیادہ ذہانت اس کی بات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ وہ مجھ پہ ہنستے ہیں کہ میں مختلف ہوں، اور مجھے ان پہ ہنسی آتی ہے کہ وہ سب ایک ہی جیسے ہیں۔ سنا ہے اس کو سخن کے اصول آتے ہیں، کرے کلام تو باتوں سے پھول آتے ہیں۔ سنا ہے اس کے پڑھانے میں ہے مٹھاس ایسی، بخار ہو بھی تو بچے اسکول آتے ہیں۔ آپ کے نزدیک وہی احسان قیمتی رہتا ہے جو آپ کو بار بار اپنے کیے گئے احسان کا احساس نہیں دلاتا۔ زندگی چھوٹی نہیں ہوتی، ہم جینا ہی دیر سے شروع کرتے ہیں۔ جب تک راستے سمجھ آنے لگتے ہیں تب تک لوٹنے کا وقت ہو جاتا ہے۔ یہ دل کا کھیل ہے، تم سمجھ نہیں پاؤ گے۔ یہ درد کی وہ کہانی ہے جو لفظوں میں نہیں سماتی۔ لفظوں کے بھی ذائقے ہوتے ہیں، بولنے سے پہلے چکھ لیا کریں۔ کچھ ایسے بن جاؤ کہ تمہیں دیکھنے والے تمہاری تربیت کرنے والے کے حق میں دعائیں کریں۔ اللہ کرے آپ کے آنگن میں آپ کے ماں باپ کے قدموں کی چہل پہل ہمیشہ رہے۔ خود کو برا کہنے کی ہمت نہیں، اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ دنیا خراب ہے۔ بڑا بننے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے چھوٹا بنو، کیونکہ بڑی بڑی عمارتوں کی بنیاد چھوٹی چھوٹی اینٹوں سے بنی ہوتی ہے۔ دریا نے نہر سے پوچھا، تجھے سمندر نہیں بننا؟ نہر نے پیار سے کہا، بڑا بن کے کھارا ہو جانے سے بہتر ہے چھوٹا رہ کے میٹھا رہا جائے۔ مرد کو ہمیشہ خوبصورت اور شرمانے والی عورت پسند آتی ہے۔ مرد کو ہمیشہ وہی عورت پسند آتی ہے جو اسے سمجھ سکے، اس کی عزت کرے اور اس کے ساتھ صبر کے ساتھ کھڑی رہے۔ زندگی کی یہ چھپی ہوئی سچائی اکثر لوگ سمجھ نہیں پاتے۔